السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق میں سورۃ الکافرون سیکھیں گے۔ 2 دفعہ پڑھیں گے۔ پہلی دفعہ میں بالکل سادے انداز سے پڑھا جائے گا اور تجوید کے قواعد کو بھی ہلکا پھلکا ذکر کریں گے، اور دوسری دفعہ میں لہجے کے ساتھ پڑھیں گے تاکہ عام انداز سے بھی ہمیں پڑھنا آئے اور لہجے میں بھی پڑھنا ہم سیکھیں۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ الکافرون مکیۃ۔ جب بھی کسی لفظ کے آخر میں گول تا ہو اور ہم وقف کرنا چاہتے ہوں تو گول تا کو ہا بنا دیتے ہیں۔ سورۃ الکافرون مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الکافرون لا اعبد۔ لام الف زبر لا۔ جب بھی زبر کے لفظ کے بعد الف آئے، لام کے اوپر زبر ہے، اس کے بعد الف کا لفظ آ رہا ہے، زبر کے لفظ کے بعد الف آئے تو الف کے بعد حمزہ کا لفظ آ جائے تو ہم اس وقت الف کی آواز کو، یعنی لام الف زبر لا، اس کی آواز 3 سیکنڈ 2 سے 3 سیکنڈ کی آواز کے برابر کھینچ سکتے ہیں۔ یہ چھوٹی سی مد کا نشان ڈالتے ہیں، یہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ آپ اس لفظ کو 1 سے 2 سیکنڈ 3 سیکنڈ کی مقدار تک کھینچ سکتے ہیں، تو یہ مد کا نشان بھی اس لیے ڈالتے ہیں۔ لا اعبد ما تعبدون ولا انتم۔ ولا لام الف زبر لا، لام کے اوپر زبر، زبر کے بعد الف کا لفظ آ گیا، اس کے بعد پھر حمزہ کا لفظ آ گیا، تو اب ہم اسی کو 2 سے 3 سیکنڈ کھینچ سکتے ہیں۔ ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما۔ ولا انا، یہ نون کے بعد جو الف ہے، لفظ انا پورے قرآن پاک میں جہاں کہیں بھی آئے گا اس کا الف نہیں پڑھیں گے، نون الف زبر نا نہیں کریں گے، بلکہ نون زبر نا انا کریں گے، اس کا الف نہیں پڑھا جاتا ملانے کی صورت میں۔ ولا انا عابد ما عبدتم۔ عبدتم دال تا میں شامل ہو گئی، جب بھی دال ساکن کے بعد تا کا لفظ آ جائے گا تو دال کو تا میں شامل کر دیں گے، یعنی دال تا میں مل جائے گی، ختم ہو جائے گی، تو اب با دال تا زبر بت بن جائے گا۔ بد تم نہیں پڑھیں گے بلکہ بت تم، یعنی با کو ڈائریکٹلی تا کے ساتھ ملا دیں گے، با تا زبر بت بن جائے گا، عبد تم۔ ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد
लकुम दीनुकुम वलिय दीन। दूसरी दफ़ा हम लहजे में पढ़ लेते हैं। कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुद वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन। अल्हम्दुलिल्लाह, आज का सबक हमारा मुकम्मल हुआ। आप इसी तरह इसको सुने, मश्क करें, बार बार अपनी ज़बान से दोहराएं, अल्फाज को पढ़ें, तो इंशाअल्लाह इसी तरह फिर जब मश्क करेंगे तो कवर होना शुरू हो जाएगी, यानी आपकी ज़बान भी अल्फाज से मानूस होगी, तो उसी तरह पढ़ना शुरू हो जाएगी। तो अगला सबक हमारा इंशाअल्लाह अगली सूरत का होगा, उसमें मुलाकात होती है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।